ایک شخص کا شکریہ ادا کرنا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو پہلے شکریہ ادا کر دوں. ہم عام طور پہ جب عمرے پہ جاتے ہیں تو سیدھے جاتے ہیں، سامان رکھتے ہیں اور سلام کرنے کے لیے بھاگے چلے جاتے ہیں. تو ایک شخص تھا جس کا بنیادی کام جو ہے وہ لوگوں کو ہنسانا ہے. وہ وہاں ملا تو اس نے کہا کہ شاہ صاحب آپ کیسے جاتے ہیں اپنے نانا کو ملنے؟ تو میں اس کی زبان سمجھ گیا کہ کس لہجے میں بات کر رہے. کہتے ہیں نانا کو ملنے کیسے جاتے ہیں؟ میں نے کہا ابھی سامان رکھنا ہے بس، اور وضو کرنا اور بھاگے آنا ہے. کہتے ہیں بس؟ میں نے کہا ہاں بس. اس نے کہا دیکھیں آپ تو یہ ادب کی ریڈ لائن کراس کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. میرا نہیں خیال آپ کو ایسا کرنا چاہیے. کہا کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا آپ اپنے کمرے میں جائیں، آپ ایک اچھا غسل لیں، اس کے بعد آپ اپنے بہترین کپڑے نکالیں، پھر آپ ایک بہترین خوشبو لگائیں، اور پھر درود پڑھتے ہوئے نیچے اتریں، اور جب باہر آئیں تو آپ نے حرم کے دروازے کی طرف نہیں بڑھنا. جو جاتے ہیں لوگ ان کو اندازہ ہوگا ایک لاہور چوک ہے، ایک کبوتر چوک ہے. تو اس نے کہا کبوتر چوک پہ نا آپ نے بیٹھ جانا ہے، جانا نہیں ہے، اندر نہیں جا رہا، کبوتر چوک پہ بیٹھ جانا ہے. میں نے کہا کبوتر چوک پہ بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کبوتر چوک پہ گھر والا بلائے گا تو جانا ہے نا، وہ بلائے گا تو جانا ہے نا. میں نے کہا کیسے پتا چلے گا کہ وہ بلا رہا ہے؟ اس نے کہا شاہ جی آپ بیٹھیں تو صحیح، آواز آئے گی، اور خدا کی قسم پھر آواز آتی ہے. جب آپ کسی کے گھر میں جائیں درود پڑھتے ہوئے اور پھر انتظار کریں دروازہ کھٹکھٹا کے کہ وہ اپنی آپ کے دل کی اگر آپ کی اجازت ہے تو مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب قبلہ ساتھ ہی بیٹھے ہیں، اور ان کی موجودگی میں ایک سوال کئی سال پہلے میں نے مولانا صاحب سے کیا تھا جب ہم نے کربلا میں تھا. تو میں نے کہا قبلہ ایک ہوتا ہے ارادتاً حرم میں جانا، ہاں، اور ایک ہوتا ہے اچانک جانا. ارادتاً یعنی آپ کا اسکیجول بنا جی نماز کے ٹائم جائیں گے، زیارت کریں گے تو آئیں گے. ایک ہے آپ نکلے ہیں باہر کچھ کھانے پینے کے لیے، اچانک دل کہتا ہے حرم چلے جائیں. اب اس ٹائم جب انسان جاتا ہے تو وہاں بیٹھ کر وہ اس کیفیت میں نہیں ہوتا جو عام کیفیت ہوتی ہے. پھر ایسی لو لگی ہوتی ہے کہ مولا سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور باتوں کا جواب آتا ہے کان میں نہیں دل میں آتا ہے. اور جو مسئلے ہم بول رہے ہوتے ہیں وہ دل ہلکا ہو رہا ہوتا ہے اس مسئلے کو اس مسئلے کے بارے میں. تو اور جب پتہ چلتا ہے کہ وہ مسئلہ، وہ دعا ہماری قبول ہو گئی، وہ مسئلہ حل ہو گیا. تو مولانا صاحب نے مجھے بتایا تھا یہ ہر زیارت کے وقت کوئی ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب صاحب قبر نے آپ کو خود بلایا. کیا بات ہے، جب صاحب قبر نے چھوٹی سی بات عرض کروں بلال بھائی، آپ نے بڑی خوبصورت بات عرض کی ہے فرمائی. شاہ جی اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کے ان آنسوؤں کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرمائے. بلکہ مولانا شہریار بیٹھے، ایک اجازت دیں ایک جملے کی. اگر جی مسلسل آنکھوں میں آنسو ہیں، میں نے مصائب تو پڑھے نہیں، میں نے بات کی. تو معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے فضائل کے درمیان تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یقین کر لینا تمہاری بزم میں ہم آ چکے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ الگ بات ہے کہ ہماری نگاہیں ان کو نہیں دیکھ پا رہی. محمد والے چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا تھا، آپ نے بڑی خوبصورت جو ہے نا ماشاءاللہ فرمایا ہے. یہ آداب ایسے ہی ہیں، لیکن جو صاحب ہیں، جو میزبان ہیں، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ زائر تھکا ہوا غرد آلود کپڑوں کے ساتھ جب پہنچے تو ویسے ہی چلا ہے. ان کو پسند ہے، وہ ایسی حالت میں ہی جو ہے نا استقبال کرتے ہیں کہ آؤ اور ایسے ہی چلے آؤ. یہاں پر حدیث شریف ہے جو آپ فرما رہے ہیں. یہ ہم جو ہے نا وہ آداب کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے دروازے کھلے ہیں. جب بلا لیا ہے تو پھر یہاں پر جو ہے نا وہ رحمت للعالمین. حضور اقدس یہ جتنا بھی عشق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کو اپنی پوری طبعی عمر میں کبھی یاد ہے کہ ہم نے اس عشق کو خوف بنا دیا ہو جیسے آج پاکستان میں ہے یہ خوف؟ اب لبیک کہنا جو ہے نا، لبیک یا رسول اللہ کہنا، یہ محبت رسول نہیں ہے، یہ سیاست ہے. اگر آپ اجازت دیں کہنے کی. میں بات کرتا ہوں. ہمارے فرحان بھائی نے پڑھا تو مجھے ایک شعر اس وقت یاد آیا تھا کہ خوشائی اعزاز کہہ رہا ہے مجھے زمانہ غلام ان کا، زہ مقدر زہ یہ میری قسمت کہ میری پہچان نام ان کا. بے شک شکر اللہ کا کہ ہماری پہچان ان کا نام بن گیا ہے.
اب یہ آپ کا سوال جو آپ نے پوچھا ہے، اس سوال کو ذرا اس ایک واقعے سے ملا لیجئے، اس کے اندر آپ کا جواب تو موجود ہے۔ غازی علم الدین شہید کو کون نہیں جانتا؟ اس زمانے کے 6 لاکھ آدمی ان کے نماز جنازہ میں تھے۔ تدفین تو ان کی میاں والی میں کر دی گئی تھی، پھر خواہش کے مطابق ان وہاں کو سے نکالا لاہور گیا۔ لایا گیا۔ ان کے کیس لڑنے سے لے کر لاہور لانے تک میں ایک کلیدی کردار علامہ اقبال کا اور قائد اعظم کا بھی تھا۔ ان کی نماز جنازہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے خلیفہ مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب نے پڑھانے کے لیے ان کو اقبال نے آگے کیا کہ آپ پڑھائیں۔ وہ آگے پڑھے تو کچھ ایسا دیدار ہوا کہ وہ غش کھا کر گر گئے، اور ان کے منہ سے جملے تھے کہ پوری زندگی آپ کی حدیث شریف پڑھائی لیکن میں تو دیدار سے محروم رہا۔ ہائے آج اس عظیم آدمی کے جنازے میں شرکت کے لیے آپ تشریف لے آئے، ہائے ہائے۔ یقیناً بہت اچھی بات ہے۔ بات دراصل یہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، وہ لفظ لبیک کے لیے بھی قانون ایک ہی ہو، یہ چور ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے، سب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے۔ ایک قانون اگر سب پر نافذ کر دیا جائے دس از ویل اینڈ گڈ، لیکن حسب منشا کسی پر کوئی قانون نافذ ہو جائے، کسی پہ کوئی قانون نافذ ہو جائے، اتنی بائفرکیشن میں خوف نہیں آتا کہ لوگ استعمال کر لیتے ہیں؟ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ آپ نے ناموس کیا ہے تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کی ساری زندگی گزر جائے گی، کوئی آپ کی بات پہ یقین نہیں کرے گا۔ تو ہم نے اتنا ہلکا اس کو شاہ صاحب کیوں بنا دیا بات کو؟ بلال بھائی آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے، اور اس کو پولیٹیسائز کیے بغیر آپ جو مجھے ہے نا، اجازت دیں میں اس آدمی سے گلے مل لوں؟ بسم اللہ جی، ایک عاشق رسول ہے۔ یقیناً جو ہے نا اس کا بھی ثواب ہے، اللہ رب العزت جو ہے نا وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی اللہ رب شہریار العزت سب کو داؤد صاحب ماشاءاللہ۔ عشق و معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے انشاءاللہ العظیم۔ روان ہے۔ جنت میں یہی کریں گے۔ جزاک اللہ۔ ماحول ہی بدل گیا عشق رسول۔ جی بے شک بے شک، یہی یہ پاک موجودگی دلوں کی نہیں ہوتی۔ نشانیاں ہاں؟ ہیں، پاک دلوں کی نشانیاں یہی ہیں بے شک۔ پھر آپ کا Frequency سوال match بھی کر جاتی بہت ہے۔ اچھا ہے، یہ غلو فریکوینسی والا، میچ کر جاتی ہے، آئے۔ سگنل جو ہے نا سیدھا ملتا ہے مدینہ منورہ سے جا کر۔ یہ جو غلو والا سوال ہے وہ بہت اچھا ہے۔ بہت سارے لوگ اس قسم کے تصورات سے گھروں میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کی گفتگو نے ثابت کر دیا کہ غلو کا معاملہ تو اس کے لیے ہوتا ہے پہلے دن سے لے کر شہریار داؤد تک بھی، کہ جس میں کوئی ایک لائن ہو آخری کہ اس کوئی کے ابہام آگے جانا غلو ہو، ہے۔ کوئی ابہام ہو۔ تب یہ بات یہ ہے کہ جب بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تو پھر اس کے بعد کوئی لمیٹیشن نہیں شاہ ہے۔ جی ہمیں تو اس بات پہ دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارا عشق کتنا نامکمل ہے۔ جی ہاں جی۔ بلال بھائی میں اور کہنے لگا تھا کہ ایک جی جملہ بسم ایک اللہ شعر جی بسم یاد اللہ۔ آگے تو عرض کر دوں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، ہائے، پوری خلق خلقت کا آقا کا کہوں کہ تجھے، آپ کیا آقا ہیں سبحان اللہ۔ خالق کے بندے ہیں۔ خالق کے بندے۔